نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ ناموس صحابہ و اہل بیت جو بل سینیٹ کے اندر اسمبلی میں پیش کیا گیا، جس کے پاس ہونے پر وہ فرقے ناراض ہیں، وہ لوگ ناراض ہیں جن کو صحابہ و اہل بیت کی عظمت کا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ان کو کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ جو لوگ ناراض ہوئے ہیں اس بل کے پاس ہونے پر، وہی لوگ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ گستاخی اور توہین کی دفاع اللہ نے قرآن میں کی ہے کہ منافقوں نے جب صحابہ کو بیوقوف کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دفاع میں کہ یہ گستاخی نہیں کرو صحابہ کے بارے میں، بیوقوف تم ہو، میرے صحابہ بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ نبی کے شاگرد ہیں۔ جب ان کا استاد ایسے نہیں ہے تو شاگرد بھی ایسے نہیں بن سکتے۔ اولئک هم المتقون اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہ سرٹیفکیٹ قرآن میں اللہ نے صحابہ کے بارے میں جاری کیا ہے نا، تو جب ایسی باتیں ہیں تو پھر تم کیوں جل رہے ہو، تم کو کیوں خارش ہو رہی ہے کہ بل کیوں پاس ہوا؟ تم ہی تو کہتے ہو ہم گستاخی کے ہم ممانت کرتے ہیں، گستاخی نہیں کرنی چاہیے، ہم قائل نہیں ہیں گستاخی کے، توہین صحابہ کے ہم قائل نہیں، تو پھر تم کیوں ایسے جلتے ہو؟ اور صدر عارف علوی یہ صدر ہونے کے لائق نہیں ہے، یہ کسی گٹر وغیرہ کی صفائی کرے تو بہت اچھا ہے، یہ اس کی صفائی کرے، یہ اس کے قابل ہے، یہ اس کے قابل نہیں اتنا بڑا عہدہ اس کو دیا جائے جو صحابہ کے بارے میں پتہ نہیں اس کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کا پتہ نہیں ہے، ان کی توہین کی ہے تو ان پر سزا کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، حدیث قرآن نہیں پڑھا ہے، مسلمان نہیں ہے کیا، اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ان کے توہین غصہ کرنے والوں کو سزا کیا دی جائے گی، اس کو بنایا صدر، لائق نہیں ہے صدر بننے کی، یہ تو لائق ہے گلی کوچے صاف کرنے کی۔ ان کو جلنا آتا ہے صحابہ کی یہ عظمت پر کہ صحابہ کے بارے میں بل پاس کیوں ہوا۔ یہ بل انشاءاللہ پاس ہوتے رہیں گے، اللہ ایسا حکمران لائے گا جو صحابہ اہل بیت کی عظمت کے بارے میں انشاءاللہ بل پاس بھی ہوتے رہیں گے اور ان کی گستاخی توہین کرنے والوں کو سزا ملتی رہے گی انشاءاللہ۔